الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہتر ہے کہ ہم اب غالباً ایک یا دو پروگرام ہوں گے کہ جن میں روزوں کے مسائل بھی، تراویح کے مسائل، اس طرح ضروری چند چیزیں ڈسکس کر لی جائیں، اور اگر آپ کالز کے ذریعے کوئی اپنی پرابلم سولو کروانا چاہیں تو ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے اور یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کی شرح یہی ہے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب، ایمان کا مطلب ایسے یقین کے ساتھ کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے یقیناً آخر کے مقام اور مراتب حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعامات مرتب فرمائے ہیں، مجھے ان میں سے ضرور حصہ ملے گا، کامل یقین کے ساتھ۔ اور پھر اپنا احتساب کا مطلب ہے کہ نہ روزے چھوٹیں، نہ نماز جائے، نہ تراویح جائے، نہ اس میں کوئی گالی گلوچ ہو، نہ گناہ ہو، بتقاضائے بشریت خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر انسان توبہ کرے اور پورے مہینے کو اچھی طرح گزارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اس کی پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کرم فرما دے، بغیر کسی وجہ کے معاف فرما دے، یا انسان جب حج کرنے جاتا ہے اور اس کی حج کی حاضری قبول ہو جائے تو میدان عرفات میں جو اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی وہ سب معاف، اور جب مزدلفہ انسان پہنچتا ہے تو لوگوں کے حقوق میں جو کوتاہی کا ارتکاب ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورنہ جتنے بھی نماز سے گناہ بخشے جائیں گے، روزے سے یا وضو سے، ان کے اندر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کی تیاری انسان کو پہلے کرنی چاہیے۔ ہر سال آپ مسائل سنتے ہیں لیکن چونکہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، کچھ نکل جاتے ہیں، تو تھوڑے سے مسئلے ان کے بارے میں چند میں ضروری باتیں سمجھتا ہوں کہ میں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو رکھنا ہی ہوگا۔ اور بلوغت کی عمر ہم نے آپ کو بارہا بتائی کہ بچیوں میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان، جب کبھی اس کو احتلام ہو جائے، حیض آ جائے یا بالفرض اس کا نکاح کر دیا، رخصتی ہوئی اور بچی حاملہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالغہ ہو گئی، چاہے وہ 10ویں سال میں ہو، 11ویں میں، 12، 13، 14، 15۔ اور اگر اس دوران کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم لازم دیا جائے گا۔ اور لڑکے میں یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان۔ اس میں کبھی بھی اس کو احتلام ہو جائے یا اس کا نکاح کر دیا گیا اور اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، تو یہ بالغ ہو گیا۔ اور اگر ایسی کوئی علامت نہیں ہے تو 15 سال کے بعد یہ بھی بالغ کہلائے گا۔ بالغ بچہ ہو یہ لڑکا لڑکی، آپ فرض کر لیں کہ لڑکا جو ہے وہ 14ویں سال میں بالغ ہوا، بچی جو ہے 10ویں 11ویں سال میں بالغ ہو گئی۔ اب دیکھنے میں بچے بہت چھوٹے سے لگتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے ان کو روزہ نہیں رکھواتے کہ نہیں ابھی تو چھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد تو فرض ہے کہ رکھنے ہی ہوں گے۔ لیکن اس سے زیادہ ایک تشویشناک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ ابھی تو اس پہ فرض نہیں ہے لیکن عنقریب ہونے والی ہے، تو اس لیے بچے کو پہلے عادی بنا دو تاکہ یہ اللہ کے فرض کی ادائیگی کوتاہی کا مرتکب نہ ہو۔ تو جب یہاں اصل مقصود نماز نہیں بلکہ فرضیت ہے، اس کی ادائیگی ہے، تو بس یہ علماء نے اسی پر دلالت النص سے یہ ثابت فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو روزے کا بھی حکم دو جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور 10 برس کا ہو جائے تو روزہ رکھوانے میں سختی کرو۔ اب اگر ایک فرض کر لیجئے کہ بچہ نہ 7ویں سال میں روزہ رکھتا ہے نہ 10ویں سال میں، وہ بچہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پہ قضا بھی لازم ہے کہ وہ نابالغ ہے۔ لیکن جو باپ کی ایک ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، اس کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ۔ اگر والدین اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، یاد رکھیں گناہ گار ہوں گے۔ تو نہ معلوم کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچہ 7 برس کی عمر میں روزے رکھ سکتا ہے
لیکن نہیں جی ہمارا بچہ چھوٹا ہے یا پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ، وہ گناہ گار ہوں گے، 10 برس کا ہو جائے اگر سختی نہ کی اس پر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ رکھنا ہوگا۔ جو بھائی یہ گٹکے، بھیم پوری اور پتنی کیا وہ ماوا اور سگریٹوں کے عادی ہیں اور ان کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کر دیا، پھر اگر اس کے کفارے میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ادا روزے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اگر انسان اس برکت سے محروم ہو جائے تو ساری زندگی کے نفل روزے مل کر اس برکت کو ختم نہیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، سبب نہیں بن سکتے، اس لیے روزہ ضرور رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا افطار ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے۔ ہمارے بھائی بہن اذانوں کے انتظار کرتے ہیں اور پھر سحر بند کرتے ہیں، یعنی ختم کرتے ہیں یا روزہ افطار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کا تعلق وقت سے ہے، تو کوئی اچھا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھیے، یا کوئی ٹی وی پہ کوئی چینل بہت ہی اچھے طریقے سے مطلب محتاط انداز سے یہ دونوں چیزوں کا وقت بتا رہا ہو، اس کو آپ فالو کیجئے۔ ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو سحر یا افطار کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ ٹائم ہو جائے، چاہے ابھی فجر کی اذان کوئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ نے وقت سے بلکہ 2-3 منٹ پہلے ہی ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہیں کہ مطلب کھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اذان شروع ہو جاتی ہے، اس طرح روزے نہیں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، وہ رات کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر تم کھانے پینے سے رک جاؤ، کیونکہ وہ طلوع فجر پر ہی اذان دیتے ہیں۔ تو اس یہ بھی ایک بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی نبی کریم نے اذان کے بیچ میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی جو وقت سحر کے اندر ہوتی تھی۔ یہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ جو اذان دیتے تھے یہ فجر کی اذان تھی جو سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی تھی۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، جتنے بھی سحر کی اذانیں ہوتی ہیں یعنی فجر کی جو اذانیں ہوتی ہیں یہ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہیں، تو آپ اس کے بیچ میں کھائیں گے تو آپ کے روزے نہیں رہیں گے۔ اور یہ مطلب باغیانہ اس طرح کے جملے یا خیالات اپنے ذہن میں پیدا نہ کریں کہ نہیں جی ہم تو شروع سے ایسے کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی کریں گے، یہ تو نئی بات سن لی ہم نے۔ یہ نئی بات نہیں ہوتی، بات پرانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس پرانی بات کو سنا نہیں ہوتا، غلط بات اب ذہن میں راسخ ہوتی ہے، پھر جب اصل اور صحیح بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ اجنبی محسوس ہوتی ہے اور غلط بات میں بڑی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس پہ توجہ فرمائیں۔ اس طرح کے جتنے روزے ہیں سب ٹوٹ گئے ان کو دوبارہ رکھیے گا۔ اسی طرح افطار میں جب آپ اچھی طرح مطمئن ہو جائیں کہ اب وقت ہو چکا ہے پھر افطار کیجئے، اور یہ بھی بارہا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ افطار پہلے آپ کھجور کھائیں گے، اس کے بعد دعا پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ دعا کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں سب ماضی کے صیغے استعمال ہوئے۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب ماضی کے صیغے ہیں، اور قرآن حدیث میں اگر یہ الفاظ آئیں جب تک کوئی صحیح عذر شرعی عذر نہ ہو ان کو ان کے اصل معنی سے ہٹانا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ماضی کے صیغے ہیں تو اس کا مطلب یہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ہم پہلے وہ کام کر چکے ہوں۔ کوئی شخص کہے میں نے قتل کر دیا، یہ کب کہنا صحیح ہوگا؟ جب وہ کر چکا ہوگا۔ تو اب اسی طرح اگر کہے کوئی کہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ کب صحیح ہوگا؟ جب افطار کر چکا ہوگا۔ ہاتھ میں کھجور ہے اور ہم کہہ رہے ہیں تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ کیسے ہوا بھائی؟ تو عقل سے ہی دیکھ لیں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ سنت یہ ہے کہ پہلے کھجور کھا لیں، یعنی روزہ کھول لیں، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں۔ اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، صرف ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ فیس بک پر میں بذات خود نہیں ہوتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مفتی اکمل ہوں اور آپ اس سے مفتی اکمل سمجھ کر کلام کر رہے ہیں تو وہ میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوتا، میں فیس بک پر از خود نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھے، جو ایسا کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے، اس کی اچھی طریقے سے آپ کو تواضع کرنی چاہیے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی مکمل برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔